السلام علیکم، میں جواد سنجوئی آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہمارا ٹاپک مکئی کی پوسٹ ایمرجنس ویڈیسائیڈ سپرے، یعنی جڑی بوٹی کے اگاؤ کے بعد مکئی میں سپرے کرنے کا طریقہ، کون سی زہریں اور کس وقت یہ سپرے کی جائے، اور کون کون سے جڑی بوٹیوں کے لیے کون سے زہر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ابھی تک ایسا کوئی ویڈیسائیڈ نہیں بنا جو کسی فصل کو سٹریس نہ دے، اس لیے یہ غلط فہمی تو پہلے اپنے ذہن سے نکال دیں کہ مکئی کی جو ویڈیسائیڈ سپرے ہے یا مکئی کی جڑی بوٹی مار زہریں جو ہیں وہ مکئی کو سٹریس نہیں دیتی، مکئی کو سٹریس دیتی۔ ہاں، ٹیکنالوجی کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب مکئی کو سٹریس کم دیتی ہیں لیکن دیتی ضرور ہیں۔ زہریں ہیں جو زیادہ سٹریس دیتی ہیں، کچھ زہریں ہیں جو کم سٹریس دیتی ہیں لیکن سٹریس دیتی ہیں۔ مکئی میں کس سٹیج پر کس وقت جڑی بوٹی کے اگاؤ کے بعد والا سپرے کرنا چاہیے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ جب جڑی بوٹی 2 سے 4 پتوں تک پہنچ جائے، اب چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں ہیں یا نوکدار پتے والی جڑی بوٹیاں ہیں یا تلہ یا کبل گھاس ہے، بنیادی طور پہ بہاریہ مکئی میں جو بڑے مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ صرف 2 ہی ہوتے ہیں، یا تو ڈیلا جسے ہم مرکی کہتے ہیں، یا کبل گھاس یا تلہ۔ دوسرا اہم فیکٹر یہ ہے کہ مکئی کے پودے کا سائز کیا ہونا چاہیے، یا مکئی کا قد کتنا ہونا چاہیے، یا مکئی کی عمر کتنی ہونی چاہیے جب ہم یہ جڑی بوٹی کے اگاؤ کے بعد والی سپرے کریں۔ میں ہمیشہ انتظار کرتا ہوں 9 انچ کا، جب تک مکئی کا پودا نہ ہو میں جڑی بوٹی مار زہر سپرے نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ پری ایمرجنس ویڈیسائیڈ ضرور سپرے کریں، یعنی 24 گھنٹے والا سپرے لازمی استعمال کیا کریں۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ 24 گھنٹے والا سپرے استعمال نہیں کریں گے تو مکئی کے اگاؤ کے فوراً بعد ہی جڑی بوٹی اگاؤ کرنا شروع کر دے گی، ہمیں مجبوراً زہروں کا سپرے کرنا پڑے گا اور اس کی وجہ سے مکئی سٹریس میں چلی جائے گی۔ اگر آپ نے پری ایمرجنس یا 24 گھنٹے والا سپرے کیا ہے تو وہ ہمیں اتنا وقت ضرور دے دیتا ہے کہ جڑی بوٹی کے اگاؤ اور 2 سے 4 پتوں کی حالت تک آتے آتے ہماری مکئی کا قد 9 انچ یا اس سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہ 9 انچ والی کیا سائنس ہے؟ 9 انچ کی سائنس یہ ہے کہ جب پودا 9 انچ کا ہو جائے تو ہم جڑی بوٹی والی سپرے اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہمارے پودے کی کومپل میں اس سپرے کی فوار نہیں جائے گی۔ اگر چھوٹا پودا ہوگا تو پھر اس کو محفوظ رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ 9 انچ کے بعد جب پودا 9 انچ کا ہو جاتا ہے تو ہم فوارہ اس طرح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ویڈیسائیڈ کا سپرے کرتے ہوئے کہ مکئی کے پودے کی کومپل میں ویڈیسائیڈ سپرے کی فوار نہ جائے، کیونکہ پہلے بتا چکا یہ سٹریس دیتا ہے۔ اگر آپ یہ احتیاط کر لیتے ہیں تو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ نے 1 بیگ یوریا کا فائدہ حاصل کیا۔ باتیں ہیں کون سے زہر اس جڑی بوٹی کے لیے اوپر بہترین تدارک دیتے ہیں۔ سب سے پہلے گینگوی ایک برانڈ ہے یا ایک خاص نام ہے جو ہر کسان کو معلوم ہے۔ اس میں 2 زہر ہوتے ہیں، ایٹرازین اور میسوٹرائن۔ یہ 2 زہر نوکدار پتے اور چوڑے پتے کے لیے اچھے کارگر ہیں، اچھا امپیکٹ آتا ہے، اچھا ایفیکٹ آتا ہے ان کا۔ یہ ہر طرح کی جڑی بوٹی کو وقتی طور پہ ختم کر دیتے ہیں۔ کچھ جڑی بوٹیاں اس کے بعد دوبارہ اگاؤ نہیں کرتی یا دوبارہ سبز نہیں ہوتی، کچھ جڑی بوٹیاں گینگوی کے سپرے کے بعد دوبارہ سبز ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ جب بھی ویڈیسائیڈ آپ استعمال کریں کسی بھی فصل میں، اچھی قابل اعتماد کمپنی کی ویڈیسائیڈ لیا کریں۔ جڑی بوٹی مار سپرے کسی بھی فصل میں ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے سٹریس کے حوالے سے اور جڑی بوٹی کی تلفی کے حوالے سے۔ اگر آپ کی فصل میں جنرل جڑی بوٹی ہے، ڈیلا ہے، چوڑے پتے والی ہے، ہلکا پھلکا کھبل گھاس یا تلہ ہے، تو آپ گینگوی، اچھی کمپنی کی گینگوی 200 ml 20 لیٹر پانی میں سپرے کر سکتے ہیں۔ سپرے ایسے کریں کہ مکئی کے پودے کی کومپل میں فوار نہ جائے۔ ویڈیسائیڈ سپرے ہمیشہ تروتر حالت میں کریں۔ جب زمین تروتر حالت میں ہو اس وقت ویڈیسائیڈ کا سپرے کریں۔ خشک زمین میں جب یا چڑے وتر میں ویڈیسائیڈ کا سپرے نہ کیا کریں کہ موڈ آف ایکشن یا ویڈیسائیڈ کا جو ایک میٹابولزم ہے جڑی بوٹی کے اوپر، اس کے لیے نمی درکار ہوتی ہے۔ اگر نمی نہیں ہوگی تو ویڈیسائیڈ کا ایفیکٹ کم ہو جائے گا۔ ایک اس سے بھی بڑی احتیاط جس میں کوتاہی ہوتی ہے، بہت سے دوست پھر فوٹوگرافس بھیجتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ویڈیسائیڈ سپرے کی ہے تو ہمارے پودے اس طرح ہو گئے ہیں۔
اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ ایک جگہ پہ ریپیٹ نہ ہو ویڈیسائڈ، یعنی کہ جہاں پہ ایک بار فوارہ چل گیا ہے تو وہاں پہ دوبارہ فوارہ نہ چلایا جائے، وہاں پہ پھر ہماری مکئی کی فصل افیکٹ ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی مکئی کے پتے کا رنگ سفید ہو جاتا ہے، تو یہ افیکٹ ویڈیسائڈ کا ہوتا ہے جہاں پہ ریپیٹ ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ پہلے جو وہ سٹریس دے رہی ہے بڑا مائنیوٹ ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کی بڑھوتری میں معلوم ہو جاتا ہے لیکن وہ اتنا واضح نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں پہ ریپیٹ ہوگی وہاں پہ سٹریس سفید پتوں کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور اس سفید پتے دوبارہ سبز ہونے میں کافی وقت لیتے ہیں اور یہ پودے کمزور رہ جاتے ہیں۔ مرکی یا ڈیلا، مرکی یا ڈیلے کے لیے بہترین جو ایک زہر ہے ہیلوسلفوران، آرکس کے نام سے بھی مشہور ہے، بہت ساری کمپنیاں آرکس کے نام سے دے رہی ہیں، اس میں زہر ہے ہیلوسلفوران۔ ہیلوسلفوران ڈیلے کے لیے ایک بہترین زہر ہے، یہ اس فصل میں ڈیلے کو دوبارہ سبز نہیں ہونے دیتا، لیکن یہ گینگوی میں موجود جو دو زہر ہیں ایٹرازین اور میسوٹرائن، ان سے ذرا زیادہ سٹریس دیتا ہے، تو اس آرکس کے استعمال پہ، یہ ہیلوسلفوران کے استعمال میں آپ یہ احتیاط لازمی کریں کہ پودے کی کومپل یا شگوفے میں اس کی فوار نہ جائے۔ کھبل گھاس تلہ، یہ انتہائی خطرناک جڑی بوٹی ہے اور عموماً پاکستان کے ہر کونے میں پائی جاتی ہے۔ یہ بہت سخت جان جڑی بوٹی ہے اور نہ اس کا بیج ہوتا ہے، جس کی ایک جڑی کافی ہے دوبارہ ری گروتھ کرنے کے لیے۔ اس کو 100% ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے ہر فیلڈ میں یہ موجود رہتا ہے، خاص طور پہ ہمارے جو کھال ہیں، واٹر چینلز ہوتے ہیں، پانی کے کھال ہوتے ہیں، ان کے ساتھ والی کھیلوں میں ہمیشہ کھبل گھاس زیادہ ہوتا ہے۔ کھبل گھاس کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ گینگوی اس کو صرف ایک ہفتے کے لیے بلیچ کرتی ہے، یعنی کہ اس کے پتے کا رنگ تبدیل کرتی ہے، اس کے بعد یہ دوبارہ سبز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہیلوسلفوران کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک مخصوص زہر ہے ٹوپرامزون، یہ بنیادی طور پہ کماد کی فصل کے لیے متعارف ہوا زہر ہے۔ یہ مکئی کے لیے متعارف نہیں ہوا، یہ کماد کے لیے متعارف ہوا ہے، لیکن اگر احتیاط سے کیا جائے تو مکئی میں تلے پہ اس کا کنٹرول بہت اچھا ہے۔ دو کمپنیاں ہیں جو گینگوی پلس ٹوپرامزون کے کمبینیشن دے رہی، ایک سن کراپ کی پروڈکٹ ہے لیو میکس پلس اور ایک ٹارگٹ کا پروڈکٹ ہے۔ ان دونوں میں سے جو آپ کو سستا ملے یا آسانی سے میسر ہو جائے تو کھبل گھاس کے لیے آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک احتیاط ضرور کریں، جہاں پہ کھبل گھاس ہو وہاں پہ اس زہر کا استعمال کریں، پوری فیلڈ میں نہ کریں، یہ بامر مجبوری استعمال کریں، یہ گینگوی کی طرح اسے استعمال نہ کریں۔ اس میں سب سے زیادہ محتاط ہوں، یہ گینگوی اور ہیلوسلفوران سے زیادہ سٹریس دینے والا زہر ہے، اس لیے استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن پہلی شرط کہ کومپل یا شگوفے کے اندر، مکئی کے پودے کے اندر یہ نہ جائے، نیچے رکھ کے سپرے کریں، 9 سے 12 انچ کا پودا ہو اس وقت سپرے کریں، تر و تر حالت میں سپرے کریں، اور ایک جگہ جہاں پہ فوارہ گزر گیا ہے وہاں پہ ریپیٹ نہ ہو۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آئے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔